أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہم آج کے اس وقت کا بہترین استعمال کریں۔ آپ سب کو یہاں دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس زندگی کی نعمت اور اپنے اس وقت کی نعمت اور اس قرآن کی نعمت کی انشاءاللہ بات کریں گے۔ کچھ باتیں جو آپ کے میرے فائدے کی ہیں۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نفسی نفسی بمقابلہ امتی امتی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے نصیب میں کیا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے نہ بنو، گروہ نہ بنو، تمہارے دل پھٹ نہ جائیں، تمہارے دل ایک دوسرے سے کھٹے نہ ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس قرآن کی رسی کو تھام لو۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت نعمت کا اظہار کرواتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ کیا تھی؟ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، تمہارے دل پھٹے ہوئے تھے، تم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکھاتے تھے، تمہیں ایک دوسرے سے وہ الفت اور محبت نہیں تھی۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، ایک ایسا پیارا بونڈ بنا دیا، ایک ایسی محبت کی ڈوری پرو دی کہ تم سب موتیوں کی طرح اس ڈوری میں پروئے گئے اور امت کی تسبیح بن گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اس کی نعمت کے ساتھ بھائی بن گئے۔ آپ میں سے جن کا تھوڑا سا بھی قرآن کلاسز کے ساتھ آنا جانا ہے، تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ سورۃ آل عمران کی یہ آیات چوتھے پارے کے بالکل آغاز میں ہے، اور اس پارے کو اکثر میں قرآن کی تفسیر اور دورہ قرآن کے دوران جو نام دیتی ہوں وہ کیا ہے؟ امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل، کہ لوگ کس طریقے سے آج فرقہ واریت میں بٹے ہوئے ہیں، نماز آتی ہے کہ نہیں، فکر یہ ہے کہ کس طریقے سے پڑھی جا رہی ہے، لوگ بے نمازی ہیں، لوگوں کی نمازیں فوت ہو رہی ہیں، اور لوگ آ کر پوچھتے ہیں کہ عورت اور مرد کی نماز کا فرق کیا ہے، اچھا رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں۔ یعنی یہ چند سوال امت کو توڑنے کے نام پر ایسے رکھے کہ آج ایسے لگتا ہے کہ وہ امت جس کا ایک ایک فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اور وہ ملت جب ایک وقت تھا کہ وہ صرف 313 تھی، اور اس امت کا امین جس کو دنیا نے بھی صادق الامین کہا، اس نے میدان بدر میں اللہ کے سامنے خود کو پیش کیا اور کہا کہ اللہ اگر آج یہ چھوٹی سی بستی، آج اگر یہ چھوٹی سی ایک فوج ہلاک ہو گئی، دشمن اس کو ختم کر گئے، تو کل دنیا میں تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا۔ سب کو بتائیے واقعات۔ بدر پہلی جنگ تھی،
اور اس سے پہلے کوئی تجربہ بھی نہیں تھا، تو اللہ کے نبی اور اصحاب کو نہیں پتا تھا کہ آج اس میدان میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو اللہ نے نبی کے دل میں یہ جملے ڈال دیے کہ اگر آج یہ امت تباہ ہو گئی، یہ سب ختم ہو گئے، تو پھر آگے سے تو نہ نیا نبی اور نہ نئی امت۔ اور اس طریقے سے اللہ کے نبی نے کبھی مکہ کی گلیوں میں پھر کر، اور کبھی طائف کے بازاروں سے گزر کر، اور پھر اس کے بعد ہجرت کی راہوں میں مکہ سے مدینے کی رستوں پہ، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا آخری دور 10 سالہ مدینہ کے کارزاروں میں اور میدان کارزار کے ساتھ میدان جنگوں میں گزارا، اور آپ کو مجھے ایک پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا تھا کہ قیامت کا وہ دن جس دن نفسی نفسی ہو رہی ہوگی، اس دن نبی کی زبان پر امتی امتی ہو رہی ہوگی۔ آج میرا ٹاپک آپ کے ساتھ نفسی نفسی ہے، اور یہ ہمارا آج کا لیکچر پی کے ٹپ 22-23 کا ایک لیکچر ہے، جس کا تھیم کیا ہے؟ قرآن کا مطلوب انسان۔ قرآن ہمیں کیسا چاہتا ہے؟ اور حقیقت ہے کہ آج ہم امت نہیں بھیڑ بن گئے۔ امت ہوتی ہے لائک مائنڈیڈ لوگ، جن کا جینا مرنا ایک جیسا، جن کے ہم اور غم ایک جیسے، جن کی فکریں ایک جیسی، جن کی خوشیاں ایک جیسی، جن کے غم ایک جیسے۔ اس کے برعکس نفسی نفسی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آج انسانوں کی اس دنیا میں جہاں میں اور آپ نظر آتے ہیں، آپ دیکھیے کہ اکثر لوگوں کو نفسی نفسی ہے۔ میں میرے بچے، پہلے اپنی ذات، پھر اس کے بعد بچے، پھر بچوں کے بچے، پھر کہیں ماں باپ اور بھائی بہن، اور اسی طرح سے ہر بندہ اپنے ہی غم میں جیتا ہوا دکھتا ہے۔ اور اگر امت کی بات کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک خوبصورت گروہ تیار کیا، وہ 313 بدر سے بھی بچ کے نکل آئے، کچھ لوگوں کو جو اللہ نے مقام شہادت دیا تھا اس کے علاوہ، اور ہوتے ہوتے پھر یرموک اور تبوک کی جنگوں میں جہاں دشمنوں کی تعداد لاکھوں تھی، وہاں سے بھی اللہ نے اس امت کو بچا دیا۔ اور جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہاں 1 لاکھ سے زائد کا مجمع تھا۔ حجۃ الوداع کا نام میں نے شروع سے سنا، 1,24,000 تھے کہ نہیں، کس نے گنا ہیڈ کاؤنٹ؟ کہنے میں سننے میں روایت یہی آتی ہے، لاکھ تھے، 1 لاکھ سے اوپر، 1.25 لاکھ کہہ لیجئے۔ لیکن ان سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک ایسی تربیت پائی، ایسی وہ سیسا پلائی دیوار بنے کہ کانہم بنیان مرصوص، کہ جیسے دیوار کے ساتھ سر بھی پھوڑ لو تو دیوار کا کچھ نہیں بگڑتا، تمہارا سر پھٹ جائے گا۔ صحابہ ایسی ٹھکی ہوئی کیلیں تھے، ایک ایسی مضبوط عمارت بنے کہ دشمنوں نے انگلیاں بھی ڈال کے دیکھ لی، ہاتھ بھی ڈال کے دیکھے، لیکن وہ محبت کے الفت میں بٹے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، گلیو، گم، ایلفی، سٹیکنگ ٹیپ، کوئی بھی چیز سمجھیے، سبوں کے دلوں میں محبت تھی۔ لیکن آج ہم امت مسلمہ کو دیکھیں تو آج امت مسلمہ فرقوں میں بٹ گئی، گروہوں میں بٹ گئی۔ ہم چھوٹی چھوٹی جماعتیں، اور پھر جماعتوں میں بھی جماعتیں، اور پھر ہر جماعت کے اندر فیورٹزم، پھر اس میں ایک سے دوسرے کے اوپر برتری کا احساس، مجھے اچھا نہیں سمجھا، دوسرے کو اچھا کہا، میری ڈیوٹی اس کو دے دی، ہمارا تو نام ہی نہیں لیا، ہمیں تو یہ کہا ہی نہیں، فلاں کی ادھر بہت اجارہ داری ہے۔ یعنی اتنے خاندوں میں ہم بٹے کہ آپ کہہ لیجئے کہ آج کے انسان کو اگر آپ دیکھیں تو مختلف امتیازات ہیں، کہیں عربی اور عجمی، گورا اور کالا، پھر مہذب اور غیر مہذب، یعنی پوری دنیا کے انسان جس کو اللہ نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کی پکار پہ جمع کیا، سب آدم کے بچے ہیں۔ لیکن آج انسان اتنا بھٹکا کہ چلیے ان ساری تقسیموں کو چھوٹا کرتے کرتے امت مسلمہ پہ لے آئیں تو تعصبات میں مبتلا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ اسی پہ راضی ہے جو اس کو مل گیا۔ آج امت تعصب میں آ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی کچھ ایسے ہی تھا۔ مولانا حالی کے وہ معروف جملے، کہیں پانی پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور وہ ساری کہانی۔ اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو پیار آ گیا انسانیت پہ، اس نے کرم کیا، اپنی پاک کتاب اتاری،
اور ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا جو 4000 سال پہلے مانگی گئی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، یعنی عربی ہو، اسماعیلی ہو، بنی اسماعیل میں سے ہو۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا جب اس نے ان میں ایک رسول کو مبعوث کر دیا۔ اور پھر وہ رسول کیا آیا، تسبیح کی ڈوری کی طرح ایک ایک موتی کو محبت کی مالا میں پروتا گیا، اور ساری امت ایک لڑی میں پرو دی گئی۔ اور وہ ایسی محبت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب سے تھی اور اصحاب کو ایک دوسرے سے تھی، کہ دنیا بھر کی دولت لٹا کر بھی وہ دولت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوٹ کوٹ کر ایسا ایک انمٹ کہہ لیجئے کہ نشان دے دیا کہ پھر وہ چیز آگے نسل در نسل چلتی گئی۔ دنیا کا پیسہ دے کر لوگ محبت لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ساس کو موٹے کڑے پہناؤ تاکہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے، داماد کے بازو میں راڈو گھڑی ڈال دو تو بڑی قدر کرے گا ہماری بیوی کی، وہ گھڑی کی ہی قدر کر لے تو بڑی بات ہے، آپ کی بیٹی کی تو دور کی بات ہے۔ اور وہ ساس نما خاتون وہ کڑوں کو تول کے اچھال کر دیکھے گی کہ اندر سے ہلکے ہیں۔ دنیا کی دولت اور مال سے کبھی محبت نہیں خریدی جاتی۔ یہ دنیا کا بازار ہے تو ایسا ہی کہ جہاں لوگ پیسے کو سلام کریں، حسن کے دیوانے بنیں، سیاست اور چودراہٹ اور بڑے پن کی وجہ سے اپنے سامنے فوجوں کی فوجیں جمع کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ناپائیدار چیزیں ہیں۔ ہلاک انی سلطانیہ، یعنی میری تو سلطنت نے مجھے ہلاک کر دیا، سب چلا جائے گا۔ فرعون گیا تو اس کا روب داب بھی گیا، نمرود گیا تو اس کی بھی ختم گئی، کتنے آئے اور کتنے چلے گئے، لیکن ایک محبت جو اللہ کے نبی کی امت کو نیکی کی بنیاد پہ تھی۔ اور آج اس کا مزہ آپ قرآن پڑھنے پڑھانے کے دوران دیکھتے ہیں، جتنے بھی لوگ شیئرنگ کر رہے تھے ابھی، اور ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جو قرآن کے اس سفر پہ سوار ہو گیا، پھر میں نے اس کی زبان سے کبھی نیگیٹو جملہ نہیں دیکھا۔ 12 سال پہلے سے سبیل الجنہ کا لفظ ہمارے کورسز میں داخل ہوا، اور آج تک مجھے نہیں پتا کتنی جگہ یہ کورسز چل رہے ہیں اس وقت، ہمیں تو سارے پتہ بھی نہیں ہوتے، لیکن جب ہمارے انڈر ہوتے ہیں اس کا بھی اندازہ لگائیں۔ اگر آج تک 0.01% بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ خدا کے لیے یہ کورس نہ کرنا، اس کو کر کے میں پریشان ہو گئی، میں یہ ہو گیا۔ آنکھیں چھلکتی ہی دیکھی ہیں، آواز روندھی بھی دیکھتی ہے۔ اور جب لوگ قرآن کی بات کرتے ہیں، قرآن نے ہمیں توڑا تو مجھے اچھا لگتا ہے، اور جب لوگ میری یا کسی اور نام کی بات کریں تو مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اس لیے میں پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، میں آگے میرا دل نہیں کرتا آنے کو، تاکہ جو بولیں اپنے دل سے بولیں۔ قرآن ایک ایسی خوبصورت لڑی میں پرو دیتا جس کو اللہ تعالیٰ سورۃ انفال کے آیت 63 میں کیا فرماتے ہیں، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو خرچ کرتا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، آپ نہیں الفت ڈال سکتے تھے ان کے دلوں میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اور لیکن اللہ نے الفت ڈال دی ان کے دلوں میں یا ان کے درمیان، کیونکہ انہ عزیز حکیم، وہ غالب بھی اور حکمت والا ہے۔ تفسیر کی بات نہیں ہے یہ، لیکن اگر دیکھا جائے نا تو یہاں لفظ الفت ڈالنا، محبت کرنا، کرانا، اس کے بعد اللہ کا نام الودود ہونا چاہیے تھا، یعنی انہ هو الودود، رحیم ہو جاتا۔ اللہ نے عزیز حکیم کا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات ہے کہ جب لوگ سچے کلام سے جڑتے ہیں نا تو آپس میں بھی جڑتے ہیں۔ تزکیہ اور تربیت کا نتیجہ آپس کی محبت ہوتا ہے۔ وہ ایک پیالہ جو یرموک کے میدان میں گھومتے گھومتے پہلے زخمی کے پاس پہنچ جاتا ہے،
اور دوسرا اس کو پیتا نہیں، کہتا میرے بھائی کو دے دو، اس کو دے دو، اس کو میری ضرورت ہے، اس کو میری ضرورت ہے، اور آخر میں جب پہلے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ دم توڑ چکا ہے، پھر دوسرے کے پاس ہوا اور تیسرے کے بعد ہوا، یہ الفت۔ اور اس کے مقابلے میں آج نفسی 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 نفسی، میرا مال میرا مال ہے، میرے پاس ہے، مجھے مل جائے، یہ بھی مجھے مل جائے، ساری دنیا کی دولت پا کر بھی دل نہیں بھرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دولت، مال، محبت سب خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب الفت ڈالنے لگتا ہے نا تو کالے حبشی بلال کے لیے ہمارے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ آپ کتنی محبت محسوس کرتے ہیں نا حضرت بلال کے نام سے۔ آپ میں سے کچھ کے بچوں اور پوتوں کا نام بھی ہوگا۔ کبھی فرعون نام رکھا کسی نے؟ نمرود، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیہ، کتنے چھوٹے چھوٹے نام ہیں۔ اللہ نے محبت ہی نہیں ڈالی ان ناموں سے۔ کتنے عمر ہیں اس امت میں، کتنے ابو بکر ہیں، کتنے عثمان ہیں، کتنے علی ہیں، کتنی فاطمہ ہے، کتنی مریم ہے، کتنی عائشہ ہیں، کتنی خدیجہ ہے۔ یہ الف بین قلوبہم۔ جب آپ سچے دین پہ ہوتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ پھر گھر والے ہوں کہ باہر والے، آپ کے ہم خیال ہوں کہ نہ ہوں، محبت دل میں ان کے ہو جائے گی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ لینا چاہتے ہیں، اور ہر بچے کی بھی ضرورت ہے، بچہ بھی پیار چاہتا ہے۔ آپ چھوٹے سے بچے کو گھور کے دیکھیں، فوراً رو پڑے گا۔ ذرا سے سخت ہاتھوں سے اس کو کھینچیں، رو پڑے گا۔ اسی طرح سے دوسری طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، بچوں کو ایک محبت چاہیے ہوتی ہے، بڑوں کو بھی محبت چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ نعمت پانے کا طریقہ بھی اللہ نے قرآن میں دے دیا، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُم۔ سورۃ انفال کی آیت 46 ہے کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں لڑو بھیڑو نہیں، تم ہمت ہار دو گے ورنہ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ افسوس کی بات ہے کہ اتنی پیاری نصیحتیں جس امت کو دی، آج وہ امت ایک بھیڑ ہے، ایک موپ ہے، ایک بھیڑ چال ہے۔ سچ بتائیے، آپ گجرانوالے والے، آپ کو ساری گجرانوالے والوں سے پیار ہے؟ پھر اور اس کو بڑا کیجئے، سرفراز کلونی والے، سب کو سارے سرفراز کلونی والوں سے پیار ہے؟ پھر اپنی گلی پہ آ جائیے، محلے کو چھوڑ کر، اور گلی کے بعد اپنے اپنے گھر کے اندر جھانکیے، کیا آج ہمارے گھروں میں الفت اور محبت ہے؟ ایک تو لیکچر ہم کل کریں گے، اس میں ٹوٹتے رشتے۔ آج رشتوں میں دراڑیں پڑ گئیں، شیشوں کی طرح رشتے بھی فریجل ہو گئے، وہ محبت ہی نہیں رہی۔ پہلے شوہر بیوی کی طلاقیں تھی، یہ تو شروع سے ہی سنتے آئے، اب تو لگتا ہے بھائی بہنوں کی بھی طلاقیں ہیں، اور ماں باپ کے بھی تعلقات کوئی زیادہ خوبصورت نہیں، الا یہ کہ وہاں سمجھ آ جائے۔ اسلام دین الفت ہے، دین محبت ہے، تو پھر کیوں یہ کیا ہوا؟ آج ہماری محبتیں کیوں کم ہو گئیں؟ کیونکہ نفسی 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 نفسی۔ آج دلوں میں کدورتیں ہیں مال کے لیے، 4 پیسے ایک کے گھر آ جائیں، دوسرے میں نہ ہو تو اس کو دوسرا اچھا ہی نہیں لگے گا۔ بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سے آنے۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ کچھ اسی قسم کے حالات ہمیں اپنی جگہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو مادہ پرستی ہے نا، میٹیریلسٹک اپروچ، یہ دلوں میں دوری ڈالتی ہے۔ پتھر ہے نا، ڈائمنڈ کیا ہے؟ پتھر۔ ہیرا کیا ہے؟ پتھر۔ سونا کیا ہے؟ دھات۔ یا آپ کے گھر کا ہیوی فرنیچر کیا ہے؟ لکڑی۔ لکھ لیں، بے جان چیزوں کی محبت دلوں کو بے جان کر دیتی ہے۔ سوکھی لکڑیاں، اچھا گھر بنا لیں تو اس کو خراب نہ ہونے کے ڈر سے ہم اپنے غریب رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیں۔ اچھے کپڑے پہن لیں، کوئی ذرا دبا کے گلے مل رہے تو ہمیں غصہ آتا ہے کہ ہمارے کپڑے خراب کر دیے اس نے۔ وجہ کیا؟ نفسی 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 نفسی۔ وہ الفتیں، وہ محبتیں یاد کیجئے جو آپ کی اپنی نانی اور دادی کے دور میں تھیں اور آپ نے بچپن میں دیکھی۔ وہ جو خالہ کی محبت اس دور میں تھی، وہ پھپھو کی جو محبت اس دور میں تھی، آج سیلیبریشن ہے، سیلیبریٹ کرتے جاؤ تو محبتیں لیتے جاؤ، تحفہ تحائف دے دو تو محبت ہے، کھلا لو پلا لو تو محبت ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن محبتیں
پانے کے لیے قربانی دینی، اور وہ کون سی قربانی؟ اپنی انا کی قربانی۔ آج ہم امت کو اسی چیز کے پیچھے بھاگتا دیکھ رہے ہیں جس میں غیر امتی بھاگ رہے ہیں۔ صبح سے شام ہوتی ہے اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ صبح گاڑیاں نکلتی ہیں سب کی، کدھر نکلتی ہیں؟ ہر گاڑی کا رخ کدھر ہے؟ آج ہمارے بچے اسکول بھی بھیجے جاتے ہیں صبح 7 سے 8 بجے اور 2-3 بجے تک رہتے، تو کیوں؟ تاکہ کیریئر بن جائے، کچھ پڑھ جائیں، کچھ لکھ جائیں۔ آج ہماری بیٹیاں لڑکا بن کر کالجوں اور یونیورسٹیوں میں لڑکوں کے شانہ بشانہ ان کے ہاتھوں پہ ہاتھ مارتی، قدم ملاتی ہوئی دکھتی ہیں، تو کیوں؟ کیونکہ یہ اچھی یونیورسٹی کی ڈگری لے گی تو اچھے گھر سے رشتہ آئے گا، اور شادی کے بعد وہ ڈگری جاتی ہے چولہے میں۔ ساس نے اچھی ڈگری والی کو بھی تانے دے کے سونا ہے، کم ڈگری والی کو بھی۔ کیوں؟ ہم کیوں اتنے مادہ پرست ہو گئے؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیے کہ امت کے اس وقت جو مزاج کی بات کر رہی ہوں، ہم ایک امت ہونے کے ناطے وہ کام نہیں کر سکے جو کرنے کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اگر 2 لوگ لڑ بھی جائیں نا تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے بیچ میں صلح کرا دیا کرو۔ اور آج گھر گھر لڑائی، دوسروں میں ہم اتنے اچھے اور اپنوں کو ہم ایک آنکھ نہیں دیکھتے، قطع رحمی۔ اپنے خاندان رشتہ دار والے اچھے نہیں لگتے اور دوسروں سے ہم بڑے خوش۔ اللہ کو اتنا برا لگتا ہے باہم جھگڑا، لڑائی، فساد، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو کہ دوسروں کی صلح کرا دو کتنی نفل عبادات سے زیادہ اوپر رکھتا ہے۔ احادیث میں یہ باتیں ملتی ہیں۔ جو اپنے بھائی کے لیے دل میں کینہ اور بغض اور حسد رکھتا ہے اس کی تو لیلۃ القدر کی عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ ہماری یہ کلاسیں، ہماری یہ نمازیں، روزے ہمیں کیا دیں گے؟ تو آج کیوں اتنی سہولتوں، رنگینیوں، اتنے ڈسپلے کے باوجود ہر طرف نفرت کا ماحول کیوں گرم ہے؟ مفاد پرستی کی آلودہ فضا نے آج دلوں کو بھی اور دنیا کو بھی گندا کر دیا۔ پلیوشن ہے، مٹی بھی ہے ادھر، لیکن اس سے بھی زیادہ دلوں پہ فوگ چھائی ہوئی ہے، دھند ہے باہر، رشتوں پہ دھند ہے۔ اتنی خود غرضی عام ہو چکی ہے، کوئی کسی کے دکھ درد میں کام نہیں آتا۔ آپ کے لاکر میں، آپ کے بینک میں کروڑوں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا ایک رشتہ دار چند لاکھوں کے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کرا سکے۔ آپ کہیں گے وہ جب رمضان آئے گا زکوٰۃ نکالوں گی، پھر ٹرے میں سجا کر زکوٰۃ لے کے جاؤں گی اس کے گھر، لو اس کا علاج کر لو۔ وہ کہیں گے رکھو اپنے پاس، مریض فوت ہو چکا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں اتنا تضاد کیوں ہے آج امت میں؟ کیونکہ اینڈ پہ آپ کو ایک حدیث سنانی ہے جس کے بعد آپ کو آج کا موضوع سمجھ آئے گا کہ نفسی نفسی بمقابلہ امتی 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 امتی۔ کیوں آج ہم ایسے ہو گئے؟ پوری امت اوور آل، اور میں آپ تو زیادہ سے زیادہ اپنے پاکستان کو ہی جانتے ہیں، یا ہم باہر رہتے ہیں تو مسلمانوں کو جانتے ہوں گے، کٹے پڑے۔ یہ عربیوں کی مسجد، یہ بنگالیوں کی مسجد، یہ صومالیز کی مسجد، یہ فلاں مسجد، یہ ترکیوں کی مسجد۔ کوئی دوسرے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا پسند نہ کرے، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے اپنی زبان بولنے والوں کو ایک ساتھ دیکھنا، لیکن دل میں ایک اسلام کے لفظ کے ساتھ جو محبت آنی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اور ضد اور ہٹ دھرمی اتنی آ چکی ہے آج کہ کوئی ذرا برابر بھی جھکنا برداشت نہیں کرتا، کہتا میں کیوں، آئی ایم مائی می مائی سیلف۔ کبھی مذہبی تعصب آڑے آتا ہے تو کبھی علاقائی تعصب سامنے آ جاتا ہے، اور اس طرح لڑتے جھگڑتے ہیں گویا کہ مد مقابل کوئی دشمن ہے ہی نہیں، یہی دشمن ہے۔ یعنی کوئی دشمنوں سے کیا لڑے گا جو آج کا مسلمان دوستوں سے لڑتا ہے۔ یہ دور آ گیا آج کہ ایک ہمدرد انسان کو بھی لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کا اپنا کیا فائدہ ہے۔ یعنی اس مفاد پرستی کے دور میں مخلصین کو پہچاننا اور ان کی قدر کرنا ایک مشکل ترین کام ہو چکا ہے۔ خاص طور پہ جب میں کبھی، بہت کم لیکن کبھی کسی کا کوئی ایسا کمنٹ سنا نا، یہ جو روز دن رات دین کا کام کرتے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، ان کی تنخواہ کتنی ہے، ان کی کوئی پے رکھی ہوئی آپ نے، اچھا کوئی مجبور کرتا ہے ان کو،
ہائے فلاں اتنا کام کر بھائی، تاکہ ان سے پوچھ لیں، ہم تو نہیں کسی کو کہتے کریں. اور جو ان کی پے ہے، تنخواہ ہے، ان سے ہی پوچھ لیجئے، ہوگی تو بتا دیں گے، نہیں ہوگی تو بتا دیں گے. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، صرف یہ قرآن ایک ایسا پانی ہے کہ جب دل پہ پڑتا ہے تو دل کی مٹی نرم ہوتی ہے. اس کے علاوہ مفاد پرست ہر ایک اپنے پیٹ کے لیے کوشاں، خود غرضی، رکشے والا، ٹیکسی والا، اوبر والا، کریم والا، چھوٹے سے چھوٹا سبزی بیچنے والا، خریدنے والا، ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کو تیار ہے. داؤ لگانا پنجابی میں کہتے ہیں نا، جس کا داؤ لگ گیا، ذرا سانگ چرائے اس نے 2 آلو نکال کر باہر کر دینے ہیں. آپ اپنے گھر میں ماسی پھر رہی ہے، کہتے نہیں بیگ سنبھال کے رکھنا، ماسی پھر رہی ہے. کیوں بھئی، یہ گھر ہے، یہ کوئی جیل خانہ ہے یا جہاں مجرم پھر رہے ہیں؟ یعنی آج دوسروں کے لیے کچھ قربانی دینے کا جذبہ ناپید دکھتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کے خاتمے کے اسباب کیا ہیں؟ کیسے انسانیت آج اس مردگی سے نکالی جائے؟ کیسے یہ خود غرضی ختم ہو؟ ان سارے سوالات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم جو بھی کر لیں گے اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ہم اپنے گھر سے بات شروع کرتے ہیں. الحمدللہ ایوریج گھروں میں بچے اچھے اسکولوں میں بھیجے جاتے ہیں. اس ٹرپ میں بھی میں نے ایک فیملی کو دیکھا ہے، 48,000 بچے کے اسکول کی فیس ہے. میں نے کہا پورے سال کی؟ نہیں. میں نے کہا ٹرم کی؟ کیونکہ میں نے سنا ہے 3 ماہ کی ایک ٹرم ہوتی ہے نا، کچھ جگہ 6 ماہ کی کا نہیں. کہنے لگے 1 مہینے کی. اور 2 بچے جاتے ہیں اس گھر سے جن کی میں بات کر رہی ہوں. 48 96,000 روپیز 2 بچوں کی فیس جاتی ہے. اس کے برعکس آپ جب دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے پیارے ہیں، وہ 2 بھائی بہن ہیں، تو وہ تو گلے لگ کر ایک دوسرے کو پیار محبت کر کے سوتے ہوں گے، اور امی ابو کے پاؤں دبا کے سوتے ہوں گے کہ آپ ہمیں اتنے مہنگے اسکولوں میں بھیجتے ہیں. بالکل بھی نہیں. مجھے اس ٹرپ میں بھی آج الحمدللہ 1 مہینہ ہو گیا. میں 1 مہینہ سے شاید 1 آدھا دن اوپر ہوگا. تقریباً ہم 8 سے 9 شہروں میں گئے ہیں، اور میرا اس سے زیادہ اسکول اور کالجز ہم نے وزٹ کیا اور یونیورسٹی بھی کی. کل پہلی دفعہ ایک یونیورسٹی کو اپنے پڑھنے پڑھانے کے بعد دیکھا. کل سے ہی بوجھل ہو. دل کرتا ہے کہ اللہ سے عمر خضر مانگی جائے، اور 1 2 نہیں 8 8 10 10 ہاتھ مانگے جائیں، اور 2 قدم نہیں 10 قدم مانگے جائیں، اور چل کے پھر کے بھاگ کے ففروا الی اللہ. کبھی فاستبقوا الخیرات، کبھی کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اس کا حق ادا کیا جائے. اور وہ بیچارے جو اپنے بچوں کو اسلامی اسکولوں میں بھی بھیجتے ہیں کہ چلو ہمارے بچے کچھ اسلام سیکھیں، تو وہ بھی وہاں سے 6 کلمے سیکھ کر آتے ہیں، صبح شام کی دعائیں بھی سیکھ رہے ہیں. وہ وہاں جا کر تجوید بھی اچھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ جو ایک ایتھکس اور ایک اخلاق ہے نا، اللہ ماشاءاللہ آپ کا تجربہ اس سے مختلف ہو سکتا ہے یقیناً، لیکن میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ کیا ہے، قرآن پڑھ کر بھی دل نہیں جوڑتا. وجہ نفسی نفسی، اپنی نہیں پوری پڑی، اپنی خواہشات، اپنی تمنائیں، اپنے آپ کو. آپ دیکھیے کہ جس امت پہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری عائد کی گئی، فرض ہے نا ہم پہ، وہ اخرجت للناس. تم اپنے لیے نہیں آئے، تم دوسروں کے لیے آئے ہو. تم نے اپنا ہی گھر صاف نہیں کرنا، تم نے دوسروں کا بھی صاف کرنا. تم نے اپنی بھی گلی نہیں صرف صاف کرنی، دوسروں کی بھی کرنی ہے. تمہیں صرف اپنے بچوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے، تمہیں ہمسائے کے بچے کی بھی فکر ہونی چاہیے. آج وہ امت کہاں کھو گئی؟ اپنی فکر کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کرنے کی ذمہ داری جن پہ ڈالی گئی، وہ تو اپنی بھی نہ کریں، دوسروں کی کہاں کریں گے؟ آج ہم کیوں ایسے ہو گئے؟ ہر ایک یہ سوچتا ہے کوئی اور کر لے گا، اور نتیجہ کیا، کوئی بھی نہیں کرتا.
اپنی مدد آپ، کتنا پیارا لفظ ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت کیا اس ملک کو سنوار نہیں سکتے؟ دیکھیے لفظ نفسی نفسی کے نیچے لکھیے، اردو میں اس کا مطلب ہے میری جان میری جان میری جان. تو آپ میری جان کو اب کریے، میرا گھر میرا گھر میرا گھر، میری گاڑی میرا فون، میرے کپڑے میرے جوتے، میری مشین میرا کچن، بس اس کے باہر ختم. گھر کے باہر ہی ختم. کوئی نہیں کہتا میری گلی میری گلی میری گلی، میں اس کو صاف کروں گا، میری گلی میری گلی، میرا پارک میرا پارک، میرے ملک کے غریب میرے ملک کے غریب، میرے ملک کے یتیم. نہیں، نفسی نفسی. ارب پتی نہیں ہم بم رہے، گھرب پتی ہیں. مان لیجیے اپنے ہسبینڈ سے کسی اگر لاڈ میں پوچھئے گا، سارے ایسڈ چلے جائیں کیا ہوگا. اور اللہ نہ کرے آج آنکھ بند ہو، کل ہی پتہ لگ جانا ہے مرحوم کیا چھوڑ کر کے. چیخیں نکل جاتی ہیں کئی دفعہ فیملی کی کہ ابا کے پاس اتنا تھا اور فلاں دن 5,000 نہ دینے پہ میرے ساتھ لڑائی موڑ لی، مجھے میری بیوی کے سامنے رسوا کر دیا ابا نے، چل بھاگ جا. جب ابا جی کا انتقال ہونا ہے نا تو آپ نے لاکھ نہیں کروڑ نہیں ارب پتی ہو جانا ہے. لیکن اپنی زندگی میں چھلکا نہیں اتار کے دیتے کچھ لوگ، یا پھر کچھ سارا اپنوں کو ہی دے دیتے ہیں. کیوں؟ ہم خود غرض ہیں. کل ہم کہیں تھے اور ساتھی کچھ آپس میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ٹیکسی منگوائی اور وہ علاقہ جو تھا دور پار تھا. تو آپ کو پتا ہے کہ ایپس کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اس ایریے میں کتنی ٹیکسیاں ہیں یا پھر رہی، تو رسپانس آتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ رات کا بھی وقت تھا اور علاقہ بھی ذرا دور تھا، تو بس ایک ہی ٹیکسی والا ہمیں دکھا. تو ہم نے جب اس کو بلایا تو اس نے گاڑی میں بیٹھتی کچھ ایسی شرط رکھی، کہنے لگا اس ایپ میں سے نمبر ڈیلیٹ کر دو. یعنی وہ جو ایپ چل رہا ہے جس کے تھرو ٹریس کرتے ہیں اور کچھ حصہ ہوتا ہے ان کمپنیوں کا جنہوں نے اتنی سہولت دے دی، تو اس نے کہا یہ سب ختم کرو. مراد یہ تھا کہ جتنے پیسے بنیں گے وہ اس کے ہوں گے. 2,000 روپے بنائے اور جیب میں ڈال کے چلے گئے. اور آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھے ہوئے لوگ تو اتنے اچھے، نبی کے امتی تو اتنے اچھے. اسی کے برعکس میں نے ابھی چند دن پہلے اپنا ایک کلاس میں سنایا کہ جاپان میں ایک شخص کو ایکسپیرینس ہوا. آف کورس جاپانیز تھا، شخص مسلم تو نہیں تھا. وہ ان کو ان کی زبان نہیں آتی، ان کو نہیں آتی، اور ان کو کہیں پہنچنا تھا کسی مسلم سینٹر یا وٹ ایور. ٹیکسی رکی، یہ بیٹھ گئے. نہ ان کو ان کی زبان آتی نہ ان کو. انہوں نے ہاتھ میں رکھی ہوئی چٹ دکھائی ادھر پہنچنا، اس نے کہا بیٹھ جاؤ. اب یہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ ٹیکسی والا میٹر چلا رہا ہے. تھوڑی دور آگے گئے تو کہیں ٹریفک میں گاڑی رکی تو تھوڑا اس کو بند کر رہا ہے، پھر کہیں جا کے اس نے میٹر بند کیا. یہ سارے رستے میں وہ کرتا رہا. خیر وہ ڈیسٹینیشن پہ پہنچ گیا. اور پھر اس نے وہ جو ساتھی تھے جو ادھر اس کو لینے آئے تھے ان کو کہا کہ اس کو پوچھو کہ یہ رستے میں تم کیا کر رہے تھے. اب ان کو چونکہ لینگویج آتی تھی نا تو اس نے کہا کہ بات سنیں کہ میں اس کے ساتھ ٹیکسی میں تھا اور جتنے کلومیٹر چلے گا اتنے پیسے مجھے ملنے تھے. تو ایک جگہ سے ٹرن لینا تھا، لیکن میری غلطی کی وجہ سے میں تھوڑا سا آگے چلا گیا تو میں ٹرن نہیں لے سکا. تو مجھے اوپر سے جا کے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر سے فاصلہ طے کر کے پھر آنا پڑا. اس کو تو نہیں پتا تھا لیکن مجھے پتا تھا. تو میں نے میٹر وہاں بند کر دیا کہ میری غلطی کی سزا یہ کیوں بھگتے. سچ بتائیے آج ہمارے ایسا تصور بھی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں ہو کیا کیا اور ہم ٹھیک کیسے ہوں گے. ابھی کوشش کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر لیں. آج اگر کوشش کر لیں گے اللہ تعالیٰ راستے خود بخود بنائے گا. کیوں قرآن پڑھ کے بھی تزکیہ نہیں، مسجدیں بنا کے بھی تزکیہ نہیں، اور لوگوں کو حج عمرے کروا کے خود کر کے بھی نہیں تزکیہ؟ کیونکہ دین کی روح نہیں ہے. نفسی 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 نفسی. ہماری تو اپنی بری نہیں پڑتی. آپ کسی ایک اس شخص کو جس کو آپ بہت خوشحال سمجھتے ہیں، آپ اپنی فیملی کو ذہن میں لائیں، جاننے والوں کو لائیں، جس کو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہے، آپ ذرا سی ان سے کوئی اپنی ضرورت مانگے. دیکھیں اللہ کے نبی ادھار لیتے تھے، پتہ نا آپ کو. آپ کی اپنی ذرا
کچھ جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی جب آپ دنیا سے گئے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کے گھر میں جو تیل جل رہا تھا اس وقت وہ بھی ادھار کا تھا، کسی یہودی کا کچھ ادھار تھا. بالفرض آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اور سفید پوش طبقہ اس وقت بہت پریشان ہے. تیل مہنگا ہو گیا، فرق ان کو پڑے گا. چینی مہنگی ہوگی، ان کو فرق پڑے گا. اور سون جو ملک میں مہنگائی کا دور ہے، آلو مہنگے ہو گئے، پیاز 300 روپے کلو ہو گیا آپ کے ملک میں. 40 روپے کا ایک پیاز. ایک بہو اپنی ساس کو بتا رہی تھی. یہ اڑتے پڑتے چلتے میرے کانوں میں پڑے ہوئے لفظ ہوتے ہیں. اس میں ہمارے متوسط طبقے کے لوگ پس رہے. ایک ہے بالکل غریب دیہڑی دار، صاف کہہ دے گا جی میرے پاس تو پیاز بھی دینے کو نہیں. جسے مجھے کس نے کہا نا 40 روپے کا پیاز ہے تو ساس کی غیر موجودگی میں بہو نے کوئی زیادہ ڈال دیا ہوگا یا بچیاں. تو ساس کہہ رہی ہے دیکھو ایک ہفتے کے پیاز 2 دن میں ختم ہو گئے. کیوں بلا؟ بچی کو نہیں پتا، بیچاری معصوم تھی کہ اتنے مہنگے پیاز ہے میں تھوڑے ڈال دوں. میں نے کہا ایک وقت تھا کہ ہمارے کانوں میں ماس پڑتی تھی، نوکر جو گھروں میں ہوتے وہ کہتے تھے پیاز توڑ کے روٹی کھا لیں گے، دال ساگ، پیاز کی چٹنی کوٹیں گے. تو آپ کا پیاز 40 روپے کا ایک ہو گیا. تو آپ بتائیے کہ غریبوں نے کیا کھانا ہے. لیکن یہ سارا کچھ فرق ہے تو ان کو ہے، غریبوں کو اور متوسط. غریب تو کہہ دے گا نہیں ہے. کسی نے اپنا تجربہ بتایا تھا یہ کرونا کے جو دن تھے اس میں کہ اتنی غربت ہو گئی تھی کہ وہ کسی گروسری سٹور پہ تھی تو لائن میں کھڑی تو ایک بڑا ہی سفید پوش بزرگ سا گیا تو کبھی ایک ڈبہ اٹھائے، کبھی دوسرا، کبھی کچھ 2-3 چیزیں اٹھائے رکھے. اینڈ پہ جب ٹل میں آیا نا تو اس کے ہاتھ میں صرف ایک مرچوں کی ڈبی تھی اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ سارے جائیں تو میں یہ مرچیں خریدوں. کیوں؟ کیا انہی مرچوں کا گھول کے بس اسی کے ساتھ روٹی کھلا دیں گے کہ چلو کوئی ٹیسٹ تو بن جائے. لیکن اس کے برعکس آپ کو تو پتا بھی نہیں یہ اس وقت اس ہال میں کتنی بجلی لگی ہوئی ہے. ان ہال والوں سے اینڈ پہ پوچھئے گا کہ یہ کتنا بل آیا اس کا اور سو آن. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے کتنے بٹن چل رہے ہیں ایک وقت میں. ایک کلک پہ 10 لائٹیں، پنکھے، اے سی، ہیٹ، پانی چل رہا ہے، ابل رہا ہے، گر رہا ہے. نفسی نفسی. آپ کہتے نہیں ہم بڑا غریبوں کو دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں ہم پتہ؟ وہ 2.5% کو سارا سال توڑ توڑ کے ماسیوں اور غریب رشتہ داروں کو ہم دیتے ہیں. اور احسان الٹا، وہ کہیں گے باجی بہت دیتی ہے، پیسے تھوڑے دیتی ہے تنخواہ کے اوپر سے بڑا دیتی ہے. کیا پتا کہ باجی اپنا ہی فرض پورا کر کے آپ کو ہی دے رہی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اندھا بانٹے شرینی بار بار اپنوں کو. فرض میں اپنا پورا کر رہی ہوں اور احسان میں آپ کے سر پہ چڑھا رہی ہوں. غریب رشتہ دار کی بیٹی کو اگر جا کر ہم زیور دے بھی آئیں، فرنیچر دے آئیں تو اصل میں آ کے کاٹتے اللہ کے کھاتے سے. کیوں ہیں ہم اتنے بے حس؟ پیسہ ابو بکر کے پاس بھی تھا، عثمان کے پاس بھی تھا. تو میں بات کر رہی تھی کہ کسی کو زمانے کے لیے ذرا سی بات کریں، کوئی قرض چاہیے، کوئی ادھار چاہیے اور وقتی ضرورت پہ دینا چاہیے، لینا چاہیے، کوئی بری بات نہیں. میرے پاس جو پڑا ہے تو میں دے دوں گی تو بعد میں ملے. آپ بات بھی نہیں پوری کریں گے تو پھر جو ان کی داستان غم شروع ہوگی. بڑے حالات تنگ ہیں، ہاتھ ٹائٹ ہے. یعنی وہ اربوں سے پروفٹ ذرا کم ہو کے کروڑوں پہ رہ گئے. یہ ہاتھ تنگ ہے. کروڑوں نہیں رہے اب اس دفعہ بس لاکھوں میں گیا. قبر میں کیا لے جائیں گے؟ نیکیوں کے موقع. آپ کی دولت آپ کی نیکی کا موقع ہے. چلے دولت کو پیچھے کریں. آپ کہتے ہیں مرد ہمیں دیتے ہی نہیں. ہاں نہیں دیتے تو پھر ہم کہاں سے پہنتے ہیں، کہاں سے لیتے ہیں؟ لینا آتا ہے ہمیں، دینا بھی آتا ہے، سب کچھ آتا ہے. دل تنگ ہے ہمارے. اس کے برعکس آپ وقت کی بات کر لیجیے. ہم اتنا زیادہ اس چیز میں کھو گئے ہیں. دیکھیے نیکی کا موقع ہے، آج میرے پاس کل نہیں رہے گا. ابھی قلم چل رہا ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے. آپ قرآن سیکھ سکتے ہیں، نہیں سیکھتے تو آپ لوگوں کو قرآن کی دعوت دیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی ان کا اپنا کام ہے، کچھ تو ہوگا. اور بعد میں جا کے مثال اس محفل سے کسی کو آپ بلائیں نا، آنا نہ آنا تو نصیب سے ہوتا ہے. یہ خرچہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس شادی ہال کی لائٹوں کا بل کس نے دیا ہے؟ یہ پیچھے پھول کیوں لگائے ہیں؟ پھر ایسی باتیں کریں.
اچھا یہ خرچہ کون کرتا ہے اتنا؟ یہ کھانا جو بعد میں بٹتا ہے وہ کون دیتا ہے؟ بھئی وہ دیتا ہے جس کو دینا ہے۔ یعنی آج ہم اللہ کے راستے میں بلانے کے لیے اتنی ایفرٹ نہیں کرتے جتنی اپنے لیے کرتے ہیں۔ انہی جگہوں پہ راتوں کو لاکھوں کا ایک ایک ڈنر ہوتا ہے۔ مجھے چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ ایک ایوریج درجے کا کھانا آپ جب ولیمے یا شادی کے نام پہ پکواتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ بڑا بھی کھینچتے ہیں چلیں گے نا تو 15 سے 20 لاکھ روپے کا ایک کھانا ہے، جس میں سے میں پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں 5 لاکھ پلیٹوں میں سے بچ کے گٹروں میں جاتا ہے، 10 لاکھ چک چکھا جاتے ہوں گے ہمارے پیارے۔ اور دین اور دعوت اور تبلیغ، یعنی آج میں آپ کے پاس ہوں نا، آج صبح کو ہے ایگزیکٹلی اس وقت کل ہم ساہیوال میں تھے، بڑی یونیورسٹی، کیا نام ہے اس کا بھائی؟ کانسرٹ یونیورسٹی، نام سنا؟ ان لیڈز کی یونیورسٹی۔ میں نے بعد میں وہ ڈرائیور تھا تو اس سے پوچھا بھی کہ تم فیس کتنی ہے؟ 1 لاکھ روپیہ فیس، 30,000 روپے وین کا خرچہ، ہزاروں بچہ وہاں، اور میں وہ درد لے کر آئی ہوں وہاں سے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ جس جگہ کل ہمارا پروگرام ہوا ہے کیا وہ ہال تھا؟ کبھی دیکھا نہ اپنے ادھر۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ لیکچر کے لیے بچیوں کو پکڑ پکڑ کے ہمیں اندر لانا پڑ رہا ہے۔ باہر ایک میلہ بھی ہو رہا تھا، بالکل آج سے کوئی 15-20 سال پہلے کسی بھی ڈرامے کا سین، لڑکیاں لڑکوں کی گودوں میں سر رکھ کے بیٹھی، مکس گیدرنگ، ہماری بچیاں، کپڑے ان کے دیکھیے۔ بعد میں ان کے ڈائریکٹر صاحب سے ہماری میٹنگ ہوئی، انہوں نے کہا باجی خدا کے لیے کچھ کریں، عورتوں میں ہمارے پاس کوئی نہیں ہے ادھر، مردوں میں ہم بلاتے رہتے ہیں۔ 8 گھنٹے لگے ہمیں رات کو ساہیوال سے ادھر آپ کے آج کے صرف اس درس کے لیے۔ کتنا مزہ آرام سے بیٹھے، اور میرا لے اللہ نے بچایا 2-3 دفعہ تو ایسی گاڑی گئی کہ کھڈے میں گر جاتی، دھند میں دکھ ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں آگے کیا ہے، زیرو ویزیبلٹی۔ لوگ کہتے ہیں دیوانگی ہے، آرام سے بیٹھے آپ، سکون سے بیٹھے نا، کیا ہے؟ شادیوں کی تیاریاں کریں، کپڑے بنائیں، کھانے کھائیں، رشتہ داروں کو ملیں، پاکستان آئے ہیں آپ، یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ لیکن یقین کریں کہ درد ہے کہ سوا ہوتا ہے۔ اتنی ضرورت ہے آپ کے اس ملک میں آپ کے پیسے کی، آپ کے وقت کی، آپ کے ٹیلنٹ کی، آپ کے بچوں کی، آپ کی کمپیوٹر سکلز کی، لیکن نفسی 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 نفسی۔ جب دنیا سے جائیں گے نا اس دن بھی یہی کہہ رہے ہوں گے، نفسی 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 نفسی، میرا مال میرا مال، اخلقت مال اللبدا، قرآن کی آیت ہے، ہائے میرے مال نے تو مجھے ہلاک کر دیا۔ نہ خود غور کرتے ہیں نہ کرتے، اور جو بیچارے کر رہے ہیں اس وقت اسٹرگل، ان کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج کے دور میں اگر کوئی اپنا وقت دین کے لیے لگا دے، آپ کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دے، آپ آئیں، کتنے لوگ ہیں شوق سے آتے ہیں؟ اور جب کل مجھے پتا چلا 1 لاکھ روپیہ فیس ہے تو میں نے کہا کہ آپ کے اسکول کی کیا فیس ہے سر؟ ہے فیس اسکول کی؟ بدی آپ کے بھی اسکول میں ہے فیس؟ یہ کہہ رہی ہیں 500 ہے فیس، اور آپ کے پاس 2000 روپے۔ جو آتے ہیں وہ تو خوشی سے دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ان کی نسل ہے۔ میں آپ جیسے بچوں کے ساتھ ہی پھرتی رہتی ہوں سارا وقت۔ میں کہتی ہوں ماں باپ اپنے سونے چاندی ہیرے موتیوں کے سیٹ بیچ کے نا ان بچیوں کو پڑھا دیں۔ اب میں بوڑھوں سے مایوس ہو گئی ہوں معذرت کے ساتھ، اگر آپ میں سے کوئی بوڑھا ہے تو انہوں نے نہیں کچھ بننا، جو بننا تھا بن گئے۔ یہ نئی نسل جب ان کے ہاتھوں میں قرآن آتا ہے اور درد آتا ہے تو ان کو تو پرواہ نہیں رہتی۔ اتنی مجھے انرجی ملتی ہے، میں ادھر آنے سے ساہیوال سے پہلے ہم جوہر آباد تھے، بیچ میں 2-3 دن پہلے، تو صبح 8 بجے کلاس اندر آواز آتی تھی نا، بلکہ 7:30 ہی شروع ہوتی تھی، تو ہم بھی ادھر ہی پیچھے، ہمارا بھی روم ہے پیچھے، تو میرے ایسے انگ میں جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک ٹھنڈک کا احساس ہوتا تھا۔ اور جب میں نے آ کے ان کو صبح سلام کی اور انہوں نے اتنے جوش سے جواب دیا کہ میں نے کہا یہ میرا ناشتہ ہو گیا، یہ انرجی ڈرنک ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے کی۔ اور ہم اپنے اوپر لے کر سوچیں، ایک دفعہ بھی آنا مشکل، صبح بلا لو ناشتوں کا وقت ہے،
دوپہر میں بلا لو لنچ بنانے کا وقت ہے، شام کو بلا لو چائے کا وقت ہے، رات کو بلا لو تو اندھیرے میں اب مہمانوں کا وقت ہے اور دعوت ہے، ویک ڈیز میں بلا لو تو بچوں کی کھپائی ہیں، ویکینڈ پہ بلا لو تو شادیاں بھی ہیں، نفسی 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 نفسی۔ کیا بنے گا ہمارے اس ملک کا؟ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، ان کو سلام ہے، سلیوٹ ٹو آل who are serving the Allah's دین آج کے دن میں۔ اللہ نے مجھے آپ کو بڑا سودہ بنایا ہے، ہماری نسلوں کے لیے بھی اللہ نے بہت کچھ رکھا ہوا ہے۔ ہم دین کے لیے ڈیووٹ کر جائیں، دین لوگوں کی نظروں میں امیر ہو جائے گا۔ ہم دین کو لے کر چلے، پڑھے لکھے لوگ دین پہ آئیں، لوگوں کو دین پڑھا لکھا لگتا ہے، پیسے والے لوگ دین کے دائی بن جائیں، لوگوں کو دین امیر لگتا ہے۔ ہم نے کشکول پکڑا دیا دین کے نام پہ، غریب دین۔ آج کل قطر کی خبریں آپ سنتے ہیں نا، سن رہے ہیں نا، قطر میں ایک فٹ بال میچ ہوا ہے، کس نے نہیں سنی؟ سب کو ہی پتا ہے۔ میں کہتی ہوں صرف یہ ایک سمبل بن جائے نا پوری امت مسلمہ کا آج، تو بس 1-2 سال کی دیر ہے۔ کل راستے میں انہوں نے ایک ویڈیو دکھائی کہ جو جیتا ہے نا ارجنٹائن کا کھلاڑی، وہ مسلمان ہو گیا۔ اصل جیتا وہ اب ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ دھوکے کی دنیا، تو لہٰذا اپنی اور دوسروں کی فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ اے ایمان والو اپنی فکر کرو، اور کوئی ہدایت سے بھٹکا ہوا شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا بشرطے کہ تم خود ہدایت پہ رہو۔ تو آج یہاں بیٹھ کر اس فریضے کو محسوس کیجیے، دعوت الی الخیر۔ امت پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ہے۔ اپنے ساتھ دوسروں کی فکر کیجیے، جیو اور جینے دو، تڑپو اور تڑپاؤ، رو اور رلاؤ، دوسروں کی خدمت کیجیے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثْ۔ صرف آپ کا نام اسی صورت میں بچنا جب آپ دوسروں کو کچھ دے جائیں گے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اس کی روزی روٹی کا انتظام کیجیے، گھروں میں پہنچائیے، اور اگر کوئی دینی طور پہ غریب ہے تو اس کو علم دیجیے، حصہ بنیے، حصہ مت ڈالیے۔ آج کے دور میں نفسی نفسی سے ہٹ کے آپ کو مجھے کرنا کہ دین کی تعلیم کو عام کیجیے، اسوہ رسول کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اسی کی تعلیم دیں۔ آپ کا میرا سر اٹھا کے جینا، ہم دین والے ہیں لیکن ناکام نہیں ہیں، ہم دین والے مگر غریب نہیں ہیں، ہم منگتے نہیں ہیں، ہم چندے لینے والے دیندار نہیں ہیں، ہم مفلس اور کلاش نہیں ہیں۔ ہمیں تو اللہ نے ربنا آتنا فی الدنیا وحسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کی دعا سکھائی ہے۔ مجھے قطر سے اتنی محبت محسوس ہوئی ساری چیزوں کو دیکھ کر، میں کہتی ہوں اللہ اس ایک ملک کو پوری امت مسلمہ کے لیے آج سمبل بنا دے۔ اس نے نفسی نفسی کا نہیں، امتی امتی کا درد کھینچا، اور یہی تھا مسلمانوں کا طریقہ۔ اسلام پھیلا ہی ایسے، لوگ جنگیں لڑنے جاتے تھے، وہاں سے لوگوں کو اسلام کی شمع دے کے آتے تھے۔ یہ فٹ بال کھیلنے والے زندگی کو ایک فٹ بال سمجھنے سے زیادہ اس کی حقیقت سمجھ کے آ جائیں، اور کیا چاہیے۔ آپ کو مجھے انسانیت کو زندہ کرنے کا کام دیا جا رہا ہے، ہر فرد کو انسان بنائیے۔ دیکھیے جس دن ہم پیدا ہوئے تھے نا تو ہم بشر تھے، انسان تب بنیں گے جب قرآن آئے گا، جب صحیح سمجھ آئے گی، اور انسان تو ایک دوسرے سے انس رکھتا ہے، محبت، آڑے وقت میں کام آنے والا، دکھ درد کو سمجھنے والا۔ اپنے اندر آج یہ خوبی لے آئیے، کل مر جاؤں گی، پرسوں دوسرا دن، آج مرے کل دوسرا دن، میرے بعد کیا کام آئے گا۔ اور خاص طور پہ جو گناہوں میں پڑے ہیں، مجرم بیچارے، ان تک پہنچیے، تکلیفوں میں ہیں، پریشان ہیں لوگ۔ آج انسانیت مردہ ہو گئی، پھر آپ اس کی غلط فہمیاں اس کو دور کیجیے۔ خود غرضی کو ختم کرنا ہے تو علمی اور عملی اعتبار سے خود کو مضبوط بنانا پڑے گا۔ ملت کو فائدہ دینے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ تو میرا آج کا پیغام میں 2-4 جملوں میں یعنی چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ ہم بینگ اے نیشن اس وقت امت نہیں رہے،
ہم نفس کا شکار ہیں. انشاءاللہ اسی کا ایک اور ٹاپک آپ کو اسی سیریز میں دکھائیں گے کہ جس میں نبی کی پکار پہ بات ہوگی. جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا ہوگا. پاکستان جس میں میں اور آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اور آج کا ہمارا یہ لیکچر گجرانوالہ میں اس شادی ہال میں ہے، کیا ہونا چاہیے، کیسے کریں. پریکٹیکل سٹیپ 1 2 3 بڑی سمپل باتیں آپ بھی دے سکتے ہیں میرے ساتھ بعد میں ہینڈ ریز کریں. نمبر 1، بینگ اے نیشن، ہم سب کو اجتماعی توبہ کرنی پڑے گی. ہر بے عملی سے توبہ، ہر بے علمی سے توبہ، ہر خود غرضی سے توبہ، ہر حق تلفی سے توبہ، ہر ظلم سے توبہ جو ہم نے ظلم کیا، کسی کا حق مارا، غیبتوں سے توبہ، اجتماعی توبہ. توبو جو سورۃ نور میں بار بار اللہ کہتا ہے، توبو الی اللہ جمیعا، کٹھے اجتماعی. اس کے لیے پوری امت کو ریگریٹ اور شرمساری کے جذبات دلانے پڑیں گے. نمبر 1، اس سے اس ملک کا حال بدل جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ اللہ نے سورۃ نوح میں کہہ دیا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. توبہ استغفار کے حقیقی فوائد اولاد، بارشوں اور صحت کی صورت میں ہوتے ہیں. دوسرا کام، یا تو پھر ایک اور کرونا آئے گا، کوئی وبا آئے گی ابھی، اور کوئی زلزلہ آئے گا ابھی، اور کوئی سیلاب آئے گا جو آیا ابھی چند ماہ پہلے. کتنا ملک ڈوب گیا پانی میں، پتہ نہیں وہ کدھر ہے آج بیچارے. اس وقت جوش تھا تو ہم نے بھی بڑا حصے ڈالے، آج ہوش آ گیا تو اپنی ہی نہیں مشکل پوری. اس سردی میں ہمیں خیال آتا ہے وہ ٹھنڈے گھروں میں بیٹھے لوگ کدھر ہوں گے. یعنی پھر اللہ آفات ڈالے گا، اور وہ مستقل ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہیں ہر سال میں 1 یا 2 بار ہم آزماتے ہیں، اور پھر اس میں ہوگا. تیسری چیز جو اس وقت ہمارے اس پلیٹ فارم سے آپ کو آفر کی جا رہی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے پلیٹ فارم اس وقت قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، وہ ہے قرآن کی دولت کو عام کر دو. پیسہ نہیں ہے کوئی بات نہیں، علم ہے دینا شروع کر دو. بڑا گھر نہیں ہے کوئی بات نہیں، صحت ہے وہ لگا دو اللہ کے راستے میں. یعنی خود غرضی سے اٹھیے، اپنے کمفورٹ زون سے نکلو. اور اگر یہ ہے اپنا بڑا گھر پیش کر دیجیے، میرے گھر میں کلاس ہوگی، میرے گھر میں یہ ہوگا. اپنے گھروں کے کونوں کو مسجدیں بنا دیجیے، باہر کے لوگوں کو کہا کہ ادھر ہی نماز پڑھ لو، دور نہیں جاتے. یعنی ہمیں اپنی بلونگنگز کو، اپنے ان کپڑوں کو، اپنے جوتوں کو، اپنی گاڑیوں کو، گھروں کو اللہ کے راستے میں پیش کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصلاح یہی تھا. آپ نے ایک بگڑی ہوئی قوم کو کیسے امت بنایا، وہی طریقہ آج بھی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی اسی چیز سے بعد والوں کی بھی اصلاح ہوگی. اور گھر گھر میں قرآن کا نور عام کیجیے. اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. کسی کو کسی قسم کی کوئی مدد چاہیے، بسم اللہ. گائیڈ لائن دیکھیے، آج اس علم کے پانی کو عام کیے بغیر تبدیلی کا تصور بھی نہیں ممکن. ہماری تو میت گاڑی بھی نہیں ہونی، ہمیں تو پیدل ہی لے جانا ہے لوگوں نے قبرستان میں. اپنی زندگی میں اپنے مال کو اپنی جنت کا ٹکٹ بنائیے. اپنے ان بچوں کے ساتھ بیٹھیے، پیار سے محبت سے درد کھینچیں. ورنہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ہمارے گھر میں ایک خوشی کا موقع آتا ہے نا، جنگ لگ جاتی ہے، جہاد شروع ہو جاتا ہے. قرآن پڑھی ہوئی عورتیں نری گھر میں جھگڑے اور لڑائیاں، وہ بیچاری قرآن پڑھ رہی ہے، گھر والے کچھ اور کر رہے ہیں. بچوں کی خوشی کا وقت ان کے آنکھوں کے آنسو بنا ہوا ہے. یعنی لٹرلی میں ایک ماں کی اس وقت کیفیت کو فیل کر رہی ہوں، اور وہ جس جہاد سے گزر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں ہمارے گھر میں اس وقت بالکل جہاد ہو رہا ہے. کیا؟ بچے کو کہہ رہی ہے میں نہیں آؤں گی تمہاری شادی پہ اگر تم نے یہ وہ کرنا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں، یہ ضرورت ہی نہیں. گھر کے بزرگ نہیں کہتے، ان کو بھی اسی سٹیج پہ چڑھا کے بٹھاتے ہیں اور ان کے سامنے ساری گواہیاں پیش کرتے ہیں قول الزور کی. اللہ نے عباد الرحمن کا کیا کہا؟ وَلَا يَشْهَدُونَ زور، چھوٹی باتوں کے گواہ نہیں بنتے اللہ کے بندے. تو گھر والے کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ میری شادی میں نہیں آئیں گی؟ اچھا مجھے بلانا ہے تو پھر یہ نہیں کرنا. اب اس کے لیے ان کا دل نہیں مانتا.
کبھی آپ نے نبی کی امت کے بارے میں ایسا تصور بھی کیا تھا؟ اور اگر آج اللہ کے نبی اس دنیا کے مناظر اور اندر کی حالات سے آگاہ کر دیے جائیں تو کیا ان کا دل خوش ہوگا؟ کیا جگر پاش پاش نہیں ہوگا؟ تو اللہ سے یہ دعا ہے کہ خود غرضیوں سے نکال کر ہمیں خدا غرضی پہ لے آئے. ہم خود فراموش ہوئے تو خدا فراموش بھی ہو گئے. سورۃ حشر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ہم ایک شادی کے لیے 4-5 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں اور پھر 2-3 گھنٹے وہاں گناہوں کے گواہ بنتے اور پھر آدھی رات کو گھر پہنچتے ہیں اور اگلے دن فجر بھی جاتی ہے. نہ نہیں کہہ سکتے ہم کیونکہ رشتہ داری کا یہ حق ہے. اور اگر اللہ کا کوئی بندہ آپ کو دین کے نام پہ بلا لے کہ رشتہ داری کے نام پہ بھی آ جاؤ تو کتنے عذر ہیں. اور وہی بندہ کل مرے گا تو سب نے گاڑیاں نکال کر اس کے پیچھے پہنچ جانا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم سب کو اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے. جی جزاک اللہ خیر یہ سوال پوچھنے کا. جی بالکل ہو سکتا ہے. سب سے پہلے تو اب دیکھیے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا اس کے لیے تو بیسٹ انسٹیٹیوٹ ماں ہے اور گھر کا ماحول ہے. اگر ہمارے اپنے گھروں کے طریقے طور طریقے جینا سونا جاگنا بدل جائے تو بچے کی مور دین 50% تربیت تو اسی میں ہو جاتی ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بڑوں نے خود کو ٹھیک کرنا ہے. پھر دوسری بات یہ کہ جب بچے کا شعور شروع ہوتا ہے تقریباً وہی ایج جس میں نماز فرض ہوتی ہے یا نماز کی طرف رغبت ہے 7 سے 10 سال کی عمر. اس میں بچوں کے دل میں آپ ڈالیے محبت. کوئی ہے ادھر بچوں کے اسکول کو رن کرنے والا؟ کوئی کسی کالج؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ شروع کے 7 سال گھر کا ماحول ہے. یہ تو بڑی آرٹیفیشل چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ بچوں کو اسلامی اسکول میں ڈال دیا. وہ وہاں 5-6 گھنٹے جا کر آتے ہیں تو گھر میں وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں کرنا. تو وہ تو ایک اور کانفلکٹ شروع ہو گیا. کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے اپنے گھر کے ماحول کو اسلامک ماحول بنائے بغیر. اور کہنا نہیں پڑتا جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کو پوز نہیں کرنا پڑتا. جب تک ہمارے ماں باپ خود اسلامی اصولوں پہ چلتے تھے تو کوئی بچوں کے اسلامی اسکولوں کا ضرورت نہیں ہوتی تھی. بس وہ مدرسہ گھر ہی مدرسہ تھا. لیکن اگر آپ نے آج کے اس موجودہ حالات میں پوچھا مجھ سے تو ڈیفینیٹلی اس وقت کافی ایسے اسکولز معاشرے میں آ چکے ہیں انٹروڈیوسڈ ہیں گو کہ وہ بہت مہنگے بھی ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ کو 48,000 فیس بتائی ہے یہ ایک اسلامک اسکول کی ہے. اب جن کو اپنے بچوں کو بگڑنے سے بچانا ہے وہ کڑوا گھون بھر کے دیتے ہیں یا وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو دیتے ہیں نا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ جو بھی موجود چیزیں ہیں ان میں سے دی بیسٹ کو چوز کریں یا پھر چینج کا ذریعہ خود بنائیں. یعنی آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں. مثال دیتی ہوں کہ آپ میں سے کسی کو اللہ سے محبت ہے آپ کا دین آپ کیسا ہے آپ اپنے گلی کے لوگوں کو ان کو ساروں کو اکٹھا کر کے اجتماعی کام کر سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں اللہ کی رحمت سے لوگوں کے ذہن جوڑ کر بیٹھنے سے ہوتی ہیں. میں ایک مثال آپ کو دیتی ہوں کہ کل ہم جس یونیورسٹی میں تھے وہ سائنس یونیورسٹی ہے. اس میں ہر سبجیکٹ ہے اور اس میں دین کی بھی چیز ہے. وہاں ہمارے 2 اسٹوڈنٹ پہنچے. آپ مجھ سے یہ سوال کیجئے کہ آپ ساہیوال کیسے چلی گئی. جیسے مجھے باقی جوہر آباد اور ناروے کا نہیں پتا تھا کچھ سالوں پہلے اس طرح مجھے ساہیوال کا بھی کہ پچھلے سال گئی تھی ایک بار. ایک وہاں وہ کہتے ہیں دہی کی پھٹکی جاتی ہے نا تو وہ پورے ارد گرد کے اندر ایک اثر لے آتی ہے. وہ اس یونیورسٹی میں ہماری 2 اسٹوڈنٹس پہنچ گئی ہیں. ایک نور اللہ نور کر رہی ہیں اور ایک شاید اس کے ساتھ ہے اور وہ 2 اسٹرگل کر رہی ہیں. اس سے کالج والوں میں بات گئی اور اب تڑپ تو ہے سب کوئی کچھ کرنا تو ہے نا. تو آپ خود قرآن کورس کریں. آپ مدرس جتنی بھی بیٹھی ہیں میں آپ کو پریکٹیکل بات بتاؤں گی اور واللہ ہی میں جو کہوں گی میں سچ کہوں گی اپنے دل سے کہوں گی اور آپ کی خیر خواہی کے لیے کہوں گی. ساری عمر گزر گئی آپ کو درس سنتے جلسے سنتے مسجدوں میں جاتے نمازیں پڑھتے عمرے کرتے الحمدللہ وہ سب کچھ فائدے کا تھا. لیکن قرآن پڑھنے کے بعد تبدیلی کا سفر تب آتا ہے جب آپ کے ہاتھ میں سپارہ اور کاغذ قلم آتا ہے. قرآن کا باقاعدہ کورس جوائن کریں. آپ میں سے کتنوں کی بیٹیاں ہیں 1 سال فریز کر لیجئے. میٹرک کیا ہوا ہے 1 سال کے لیے لے آئیے. پوتیاں نواسیاں بھانجیاں بھتیجیاں بچیوں کو تو 100% یہ تو بیسٹ ٹائم ہے ان کے لیے. اور یہ بھی موسٹلی بچیاں آپ کے اس کورس میں کوئی بڑا بھی ہے کہ ساری اسی ایج کی ہیں. اب دیکھیے کہ ان بچیوں کو اپنے گھروں میں جانے سے پہلے ایک دفعہ قرآن سے گزار دیں بڑے آنسو تھم جائیں گے.
بڑے سانحے ہوتے ہیں، بڑے حالات خراب ہوتے ہیں سسرالوں میں جا کر، اور آپ سب بھی، میں آپ سب کو کہوں گی آپ کر سکتے ہیں. آپ کے پاس ماسیاں بھی ہیں، میڈز بھی، گھر میں ساس ہے تو اسے کہ امی جی آپ اپنے بیٹے کو ناشتہ کرائیں، بیٹا بھی خوش ماں بھی خوش، اور آپ تو گھر میں ہی نہ رہیں. اس سے اچھا کیا ہوگا؟ اور اس کے برعکس دوسری طرف ایک بیٹھ کے بات کر لیجئے، دیکھیں یہ آپ کو بڑی قیمتی چیز ملنے والی ہے. قربانی کریں، اور میاں سے کہیں مجھے داخلہ دلوائیں، ان سے کہیں میرے لیے کتابیں خریدیں. میرا خیال ہے کہ وہ بہت کوآپریٹ کریں گے. 1 سال بس، اور اس پہ نو، وہ کہتا ہے ڈیلی ڈیلی. ٹھیک ہے، کوشش کیجئے. آپ کہتے ہیں نہیں میں شام کو کر سکتی ہوں، صبح میں مصروف ہوتی ہوں. یہ میرا اپنے پچھلے 20-22 سالہ ایکسپیرینس اور آبزرویشن کا آپ کو میں خلاصہ دینے لگی ہوں، جو میں اپنے ہر طرف کے ساتھیوں میں دیکھتی ہوں. اصل جو انصار اللہ تیار ہوتے ہیں، وہ لوگ جن کو جینا مرنا اپنا قرآن لگتا ہے، وہ ویک ڈیز میں فل ٹائم پڑھنے والے ہوتے ہیں. جو ویکنڈ پہ آتے ہیں نا ان کے لیے دین پارٹ ٹائم ہے. سارا ہفتہ وہ بیچارے جگلنگ کر رہے ہیں، کوئی جاب پہ، کوئی اسکولوں میں، کالجوں میں بچیاں کرتے تو ہیں. فائدہ تو ہر جگہ ہوگا. ظاہر ہے کہ نمک ڈالیں گے تو نمک کا ٹیسٹ تو آئے گا، تھوڑا ڈالیں گے تو تھوڑا، زیادہ آئیں گے تو زیادہ. فائدہ تو پڑتا ہے، لیکن وہ جو فل ٹائم ڈیڈیکیشن نہیں ملتی. ایٹ لیسٹ کچھ تو ہو. تو جزاکم اللہ خیر. ہمارے سب گیسٹ جو آج آئے اپنے اس محفل کو رونق بخشی، آپ سب سے بھی بہت اچھا لگا. جزاکم اللہ خیر. اللہ ان جگہوں کو سلامت رکھے، اور جو سیکھے نا بس اس کو اپنے عمل میں ڈال لے. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا. اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، اس کی غلطیوں اور کمی بیشیوں سے درگزر فرما، اور اس کی خیر کو عام کر دے. اور جنہوں نے ایک لفظ سے بھی اس میں مدد کی، جو حصے دار بنے، یا اللہ ان کی نجات کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ہمارے اپنی ہدایت پہ قائم رہنے کا ذریعہ بنا دے ان ساری محفلوں کو. اور جو قرآن سیکھ رہے ہیں، جو ساتھی ادھر موجود ہیں، جو نہیں بھی آ سکے، یا اللہ ان کے سینے کھول دے، اور آپ علم کو عمل میں ڈھال کر ان کو ہمیشہ کے لیے اس کتاب کا بہترین داعی بنا دے. جس کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، تمنا، اس کی پوری فرما. یا اللہ سارے بیماروں کو صحت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما. جو زندہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بخشش فرما. یا اللہ ہمارے بھائی بہنوں کے معاملات آسان فرما. یا اللہ ان کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف اور سختی کو آسان کر دے. یا اللہ ہم سب کو بہترین کاموں میں کھپا لے. یا اللہ ہماری ان نسلوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری یوتھ بالکل کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرح اس وقت مقصد کی تلاش میں ہے. یا اللہ ہمیں اپنا تن من دھن وقت صحت ہر چیز اس رستے میں لگا دے کہ ہم کہہ سکیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور یا اللہ اس ملک کو حقیقت میں پاکستان بنا، گندگی سے پاک، رشوت سے پاک، اور ہر شر سے پاک کر دے. اور یا اللہ ہمیں بہترین امت بنا، نفسی نفسی سے ہٹا کر ہمیں امتی امتی کا درد عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.